نماز آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسانوں میں پڑھنے والے ہیں، اور حضرت جبریل امین نے اذان پڑھ دی۔ حج انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کیا، اور کاشتکاری سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کی۔ گندم کی کاشتکاری سب سے پہلے کی گئی، پھر گندم تیار ہو گئی، پانی دیا گیا، تیار ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اس کو پکنے کے بعد، پنجابی میں کہتے ہیں اس کو گانا، یعنی اس کو اس میں سے دانے نکالنا، دانے نکالے، پھر ان کو پیسنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد روٹی پکائی، روٹی پکانے بھی آدم علیہ السلام کی۔ یہ پہلے کام جو آدم علیہ السلام نے کیے، حضرت حوا وہاں یہ کام کر رہی ہیں۔ قدرتی اتفاق ایسا ہے، جو کام ادھر ہو رہا ہے وہی کام ادھر ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہ ملتان کے علامہ حضور کاظمی شاہ صاحب غزالی زماں، علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا اپنی کتاب میں، فرماتے جو محبت کا تعلق ہے اس میں دوری ختم کر دی جاتی ہے، اس میں قرب ہی ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں دو بندوں کے درمیان عداوت ہو، وہ ایک کمرے میں رہنے کے باوجود بھی دور ہیں، رنجش ہے، ناراضگی ہے، دشمنی ہے، ایک گھر میں ایک کمرے میں رہتے ہیں پر دونوں ایک دوسرے سے بڑے دور ہیں، ایک ملتان رہتا ہے، ایک گجرات رہتا ہے، پر ہے دونوں کے دل میں محبت، وہ کوئی دور نہیں، وہ بالکل قریب ہے۔ اور یہاں حضرت حوا اور حضرت آدم، گناہ تو ہے ہی کوئی نہ، سینے پاک ہیں، شیشے سے زیادہ ان کے قلب مطہر صاف ہیں، اتنا شیشہ بھی صاف نہیں، دل پاک، نگاہیں ستھری، اور کان کی سماعتیں بالکل پاک، اور ادھر جو آدم علیہ السلام کرتے ہیں وہی حضرت حوا وہاں کرتی ہیں۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب یہ ترجمہ ذرا سنیے قرآن شریف کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے قالا ربنا ظلمنا، کہا دونوں نے، قالا یہ تسلیہ کا صیغہ ہے، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اسی طرح ہماری اماں جی، بڑی اماں جی حضرت حوا مانگ رہی ہیں۔ جو دعا انہوں نے مانگی وہی دعا وہ مانگ رہی۔ قرآن بتاتا ہے قالا، حافظ صاحبان بیٹھے، پوچھئے ایک کے لیے قالا، تو یہ آگے الف ہے، قالا، کہ دونوں نے دعا مانگی۔ معلوم ہوتا ہے جو وسیلہ آدم پیارے دے رہے تھے وہی وسیلہ پیاری حوا دے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جان کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور اپنے آپ کا نقصان کیا ہے۔ لفظ ظلمنا کا معنی یہاں ظلم نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، یہ تیرے میرے لیے ہے، اور ان کے لیے نہ ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، اور نہ گناہ ہے، وہ تو گھاٹے میں، نقصان میں ہے۔ کہنے لگے ان کا جو رب سے تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پہ کہنے لگے اے اللہ، ہم نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ رب کو یہ بات اتنی پسند آئی، فرما ہم نے اس دعا کو درجہ قبولیت عطا کر دیا۔ اچھا، ظلم کا ویسے معنی گناہ بھی ہے، ظلم کا معنی حق مارنا بھی ہے، ظلم کا ایک معنی کسی چیز کو ناجائز استعمال کرنا بھی ہے، ظلم کا ایک معنی شرک بھی ہے۔ یہ سارے ظلم کے معنی ہیں، اور بندے پر ایک حق نہیں رکھا گیا، یاد رکھنا بندے پر بہت سارے حق رکھے گئے، اور بندے پر بیٹا ہے تو اس پر ماں باپ کا حق، بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق رکھا گیا، بڑا آدمی ہے تو گھر کے یا محلے کے افراد کا حق اس پہ عائد ہو گیا، اور بڑا ہوتا گیا، جو بڑھتا گیا حق کی حد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ فرمایا
اے بندے تجھ پہ اپنے جسم کے اعضاء کا بھی حق ہے، آنکھ کا حق، زبان کا حق، ہاتھ کا حق، تیرے جسم کا تجھ پہ حق۔ یا اللہ اس کا ادائیگی کا طریقہ، فرمایا حق یہ ہے کہ تو اپنے جسم کو صحیح استعمال کر، اور اس جسم کا حق ہے جنت۔ سارے حق بیان کیے نا، اولاد پر ماں باپ کا حق، بھائی پر چھوٹے بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، اسی طرح فرمایا بندوں پر اللہ کا حق، بندوں پر رسول اللہ کا حق، بندوں پر قرآن کا حق، بندوں پر اپنے ملک و ملت کا حق، یہ سارے حق ہیں۔ ارے فرمایا تجھ پہ تیرے اپنے اعضاء کا حق، مولا ان کا استعمال، فرمایا ان کا جو جواب ہے وہ جنت ہے، اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کو سیدھے راستے میں استعمال کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قالا ربنا ظلمنا، دونوں نے عرض کیا یا اللہ ہم نے اپنا آپ نقصان کیا۔ جب نقصان ہو گیا، انفسنا، اپنی جان کو نقصان میں ڈالا۔ اگر غور کرنا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، دو چیزیں ہیں، صرف بخشش نہیں مانگی، رحم بھی مانگا ہے۔ مفتی احمد یار خان نے لکھا گناہ کو چھپا لینا یہ بخشش ہے، معاف کر دینا یہ رحمت ہے۔ چھپ گیا گناہ کہ ٹھیک ہے بھائی آئندہ نہ ایسا ہونا چاہیے، یہ چھپ گیا گناہ کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ بخشش ہے۔ فرمایا رحم یہ ہے کہ اس کو معاف کر، دل سے نکال دینا، دل سے نکال دینا یہ رحمت ہے۔ اور فرمایا آدم پیارے حوا دونوں عرض کریں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو ہم پہ بخشش نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ دعا جس زبان میں مانگی جائے جائز ہے، ہر زبان اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو دعائیں معصورہ ہیں نا، سنت والی، قرآن و سنت والی دعائیں، جب بندہ ان دعاؤں میں اپنا مدعا پیش کرتا ہے نا تو 3 تاثیریں اس دعا میں مل جاتی ہیں۔ غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں، 3 تاثیریں اس دعا میں مل جاتی ہیں۔ جس اللہ کے برگزیدہ نبی نے وہ دعا مانگی، ان دعا کے الفاظ، کلمات، ان کی زبان کی تاثیر وہ مل گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اس دعا میں وہ مل گئی، اور پھر مصطفیٰ کریم کی تائید مل گئی۔ جب 3 تاثیریں مل جائیں دعا میں تو وہ دعا یقیناً بارگاہ عزتی میں درجہ قبولیت پا جاتی ہے۔ اپنی زبان میں جب بھی مانگو کوئی حرج نہیں، وہ ساری بولیاں جاننے والی ذات ہے، پر جب تاثیر کی بات آئے تو فرما سارے جہان کی تاثیر ایک طرف رکھو، پیارے محمد مصطفیٰ کی تاثیر ایک طرف رکھو، تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا، ارشاد فرمایا پھر تشریف لے جاؤ زمین میں، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ سانپ انسان کا دشمن، انسان سانپ کا دشمن۔ جب اس کو کہا گیا کہ تو نے یہ مشورہ کیوں لیا کہ شیطان کو اندر لے کے آیا، تو اب تجھے یہ سزا ہے کہ تیری ٹانگیں ختم کر دی گئیں اور تیری خوراک مٹی کو بنا دیا گیا، اور تیسرا تجھے یہ بطور سزا یہ بات رکھی گئی کہ جو انسان بھی تجھے جب دیکھے گا وہ تجھے تیرا سر کچلے گا، تجھے مارے گا۔ آج بھی جب بھی سانپ کو مارا جاتا ہے تو سر کو کچلا جاتا ہے۔ یہ اس دن کا فیصلہ رب العالمین ہے۔ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، پھر زمین میں تمہارے لیے کچھ وقت ٹھہرنا ہے۔